کوتوال مل کے ڈھول بجا کے میرے مصطفیٰ کی تعریف کرے تو نبی نبی رہتے، خدا نہیں بنتے. نبی نبی رہتے، نبی خدا. بس یاد رکھو ہمارے پاس شرک صرف 3 چیزوں کا نام ہے. کتنے؟ ذرا زور سے بولو. ایک، نبی کو خدا بولنا شرک ہے. نبی کو خدا کے جیسا بولنا، نبی کو خدا کے برابر بولنا. بس یہ 3 چیزاں مت بولو. اس کے بعد تمہاری عقل میں جتنے جملے ہیں اتنے پورے بولو، میرا نبی اس کا حقدار ہے. اسی لیے علامہ اقبال دیکھیے، واہ سبحان اللہ، میں بول رہا تھا حضرت قبلہ جو ہے الحمدللہ یہ ہے، دیکھیے آپ سادات اکرام. اسی لیے علامہ اقبال کیا کرے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اور اللہ نے اتنی بڑی شان کا مالک بنایا تو اب ہم لوگ مان لے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اللہ اللہ ہے. اب یہاں پہ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، 1000 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور میں تو جو ہے 25 ہزار 50 ہزار کے مجموعوں سے خطاب کر کے پوچھا، میں بولا کون ہے بھائی جو غوث پاک کو خدا سمجھتا، ہاتھ اٹھاؤ. ایک آدمی بھی نہیں اٹھایا، جبکہ پورے 11ویں کھا کھا کے بڑے ہوئے سوئے. ارے میں تو چیلنج کرا جی، خدا کی قسم وہابیت یہ چیلنج سے پریشان ہے. کہاں سے تو بلایا رہے بڑے بھائی نے نیا ہی نکالا فتوا. بولے میں تو بولا دیوبند کے سامنے، یہاں سے وہاں سے کیا لیتے جی، دیوبند کے سامنے بیٹھ کے پاکٹ مارتا نہیں، اس کو پکڑ کے لاؤ، لا کے 2 بوٹل ایکسٹرا پلاؤ، پلا کے اس کو درگاہ کو لے کے آؤ، لے کے آ کے درگاہ کے سامنے کھڑا کر کے ڈھول کے جب گرتے رہتا نہیں تب پوچھو یہ جو مزار میں ہے کون ہے. تو انہیں جو 2 بوٹل ایکسٹرا مارا، اب جو گرنے والا ہے انہیں بھی خدا ہے نہیں بولتا، انہیں بھی خدا ہے نہیں بولتا، خدا کے جیسے ہے نہیں بولتا، انہیں بھی بولتا اللہ کے ولی ہے بولتا. اللہ بولنا شرک ہے، اللہ کا ولی بولنا سنت ہے. اللہ بولنا اور اللہ کا ولی بولنا قرآن ہے، سنت ہے، قرآن ہے، دین ہے، یہی اسلام ہے. بات سمجھ آئی؟ پوری کائنات میں کوئی بھی حضور کو اللہ نہیں بولا، رسول اللہ بولا. اور رسول اللہ بولنا شرک نہیں ہے. یہ گھامڑ یہی شکایت چھوڑ دیا، رسول اللہ یا رسول اللہ بولتے شرک. کیا گولی ڈالا پٹھے، واہ 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 واہ. بات سمجھ نہیں آئی؟ تھوڑے دن کے بعد بولیں گا بیگم بولنا شرک ہے، لوگ امت گھر میں رہنا مشکل ہو جائیں گا. پیارے بزرگ اور دوستو، یہ دیوانوں کی چکر میں مت جاؤ. جائیں گے؟ پکا بولو. میرے کو ہمیشہ ڈر پیچھے والوں سے رہتا، کیونکہ ان لوگ فیس بک واٹس ایپ دیکھ کے ایسو رہتے، دیکھ کے جائیں گے 10 منٹ بولتے پورا سن کے جاتے، مگر کہاں بھٹک جاتے کی بول کر ڈر رہتا. پیچھے والے جاتے تو نہیں نا واہ. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے بزرگ اور دوستو، اب ایک مسئلہ آپ بہت آسانی سے سمجھا دیتا ہوں. بات بہت بڑی ہے لیکن انشاءاللہ منٹوں میں سمجھ میں آ جائے گی. دیکھو ہم لوگوں کو حضور ملے تو ہم لوگ کسی کو حضور بنائے نہیں، ہم لوگ بنائے، انہیں بنا کے بھیجا سو ہے نہیں. محمد الرسول اللہ، قرآن ہے، قرآن. اللہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ میں بھیجا سو، میرا رسول ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا رسول ہے. اے بندو خبردار، یہ میرا ہے. سبحان اللہ، یہ میرا ہے. اس لیے ہم لوگ بھی حضور کو ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی بولتے نہیں. یہ ہم لوگ اللہ سے سیکھے سو ہے. اور انہیں بازو والا کیا بولتا؟ اللہ کے رسول جناب محمد نے کہا. لڈو جناب محمد بولتا، ابا کو جا کے گھر میں عبد الجلیل صاحب دروازہ کھولو بولتا.
بولو نا جی. گھر میں جا کے ابا جان دروازہ کھولو, بولتا نہیں عبد الجلیل صاحب دروازہ کھولو, نہیں ایسا بولتا کیا عبد الغفور صاحب کے بیٹے ذرا دروازہ کھولو. ارے بے وقوف, جب تو اپنے باپ کا نام لے کر نہیں پکار سکتا تو ساری کائنات کے باپ کا نام لے کر کیسے پکار سکتا ہے؟ جناب محمد نے کہا, اور کیا بولتا؟ اللہ کے رسول, اللہ کے رسول, اللہ کے رسول, اللہ کے رسول ہے, اللہ بول لیا, تیرے کیا ہے تو بول. اسی لیے ہمارے بزرگاں کیا بولے؟ سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی, ہمارا نبی, ہمارا آقا, گناہگاروں کا آقا, بے کسوں کا کس, بے بسوں کا بس, یتیموں کا والی, اور ہم کو بخشا کر جنت میں لے جانے والا, شافع محشر, ہمارا نبی, میرا نبی, یا رسول اللہ. یہ ہم بولے, اللہ بول لیا میرا رسول ہے وہ. اے زمین والو خبردار, وہ میرا ہے, وہ میرا ہے. اب ہم بولنا اے اللہ جو تیرا ہے وہ ہمارا ہے. تو اللہ اللہ, چلو پھر برابر, آؤ جنت میں آؤ. پیارے بزرگ اور دوستو, مسئلے سمجھو. مسئلے سمجھنے کا نام ہے, ہلڑ بازی کرنے کا نام دین نہیں ہے, جذبات میں آنے کا نام دین نہیں ہے. میں اہل حدیث ہوں. بولا کیا کرتا؟ سب تک نیچے تھے, سب کو اوپر لاتا ہوں بول رہا. ارے بولا ایسا کیوں کرتا؟ نہیں, میں دین بدلو پارٹی کا ممبر ہوں. کون سی پارٹی کا؟ دین بدلو پارٹی کا ممبر. بی جے پی کے ممبر سے خطرناک ہے. کیا کرتا؟ بولے سب تک نیچے تھے, سب کو اوپر لاتا ہوں بول رہا. بولا اور کیا کرتا؟ سب ایک مرتبہ ہلا کے چھوڑ 56 مرتبہ ہلانے لگاتا ہوں بول رہا. اب تک 1400 سال سے عورتیں گھر میں تھے, پورے عورتوں کو نماز کے نام پہ گھر سے نکالتا ہوں, مسجد کو لاتا ہوں بول رہا. اور کیا بول رہا معلوم؟ خطرناک. اب تک سب 20 رکعت پڑھے 1400 سال سے, سب کو کم کر کے 8 پہ لاتا ہوں بول رہا. تراوی میں کتنے پہ؟ جو زیادہ ہے اس کو کم کرتا ہوں بول رہا, جو زیادہ ہے اس کو, اور جو کم ہے اس کو زیادہ کرتا. کہتے ہیں وہ کیا کم ہے رے جو تو زیادہ کرتا؟ بولے 1400 سال سے سب ایک مٹھی چھوڑے, تو کیا کر رہا؟ 11 مٹھی چھوڑ دو بول رہا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ پاٹھوں کے پیچھے نکو جاؤ آپ, آخرت برباد ہو جائے گی. میرے پیارے بھائی, الحمدللہ حضور ہمارے والد صاحب کسی کو حضور نہیں بنائے, ہمارے علماء کسی کو حضور نہیں بنائے, ہمارے پورے جو ہے اولیاء اللہ, بزرگاں, صالحین, متقی, پرہیزگار مل کے کسی کو حضور نہیں بنائے. حضور جو ہے ان کو اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا. اللہ بھیجا سو ہے. کون بھیجا؟ اللہ بھیجا. اب ایک بات سن لو, اللہ بھیجا اس لیے ہم لوگ ان کو مانتے ہیں. اب انہیں نہیں مانتا بازو والا, ہاں, مگر بازو والا پٹھا بڑا خطرناک ہے. نہیں, نبی کو معجزے دیکھا, نبی کو نہیں مانتا. کہتے نبی کی انگشت مبارکہ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا, میں نبی کو نہیں مانتا بول رہا. ہمارے جیسے ہے جی کہیں کو ماننا ان کو, ایسا بول رہا. مگر کعبے کو گیا تو کعبے کے گول 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 پھر رہا. میں بولا حولے ذات مقدس کو نہیں مانتا, پتھر کے گول پھر رہا, پتھر کے گول پھر رہا. تو کہا نہیں کعبۃ اللہ. اوہ آیا رستے پہ پٹھا. بولا کیا ہے کعبۃ اللہ؟ کیا مطلب رے؟ اللہ کا گھر. ارے حولے, اللہ کے گھر کی جب اتنی عزت ہے تو پھر اللہ کے نبی کی عزت کتنی ہونا چاہیے؟ اس لیے انہیں کعبے کے گول پھرتا, عاشقاں عشق مصطفیٰ میں گول پھرتے نہیں. چشتیوں کی محفل میں بیٹھے تو معلوم ہوتا گول کئی کو پھرتا.
प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों ने काबे के गोल फिरता, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी फिरते हैं, कहीं नहीं फिरता बोले तुम हम लोग नहीं फिरते हैं, इन्हें तो भी कब तो भी एक वक्त फिरता, आशिका तो हर बार फिरते रहते हैं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्त, काबे की इज्जत कर रहा, देखो आप पत्थर, हालांकि काबे के अंदर पहले बुता थे, वो पाक करके भी दिए सो नबीच। नबी अगर बुतों को नहीं तोड़ते, और इसकी बात सुन लो, नबी अगर अली को कंधे पे नहीं उठाते, अरे दीवाने तुझे काबा भी नबी और आले नबी के सदक़े में मिला है। तो काबे की इज्जत करता कहते, काबे के गोल फिरता कहते, काबे को चूमता है। हजरे अस्वद चूमने जा रहे हैं, वो कैसे काले सिद्धिया वो अफ्रीकन घम बल के दे रहा है, देखेगा मुंह पोछ लेके आ रहा और खून निकल गया, टिश्यू पेपर लेके चूमता कहते, फिर जा रहा लाइन में ठहर रहा, जूते खा के चूमने जा रहा। काबे की इतनी इज्जत है पत्थर की। अरे दीवाने, जो तेरे को काबे का तारुफ करवा दे तो फिर उसकी इज्जत कितनी होना चाहिए। हाय हाय, जो तेरा ईमान बनकर आया है, क्योंकि दुनिया का मुसलमान बाजू वाला काबे की इज्जत कर रहा मगर काबे का कलमा नहीं पढ़ता, ला इलाहा इल्लल्लाह काबा बैतुल्लाह नहीं बोलता, जिसका कलमा नहीं पढ़ा बेवकूफ, उसकी इतनी इज्जत है, जूते खा के चूमने जा रहा। हाय हाय हाय, तो फिर जिसका कलमा पढ़ ले, उस आमिना के लाल की इज्जत कितनी होनी चाहिए, उस आमिना के प्यारे की इज्जत कितनी होनी चाहिए, फातिमातु ज़हरा के बाबा का प्यार कितना होना चाहिए, हसनैन के नाना की मोहब्बत कितनी होनी चाहिए, गौसे पाक के दादा जान का प्यार कितना होना चाहिए। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये है सरकार को समझे नहीं दीवाने, नहीं मस्जिद में जा रहे सीधा पैर डाल के अल्लाह मफ्ताह ली अबवाब रहमत अल्लाह लड्डू। मैं बोला कौन बना रहे मस्जिद ये, सही सही बोलूं रमेश। मुसलमानों में मिस्त्रियां हैं नहीं जी, रमेश बना रमेश। हमारे आंध्र प्रदेश में सीएम साहब क्या कर रहे हैं, मस्जिद के इमाम को 1000 रुपए दे रहे हैं। चंद्रशेखर राव की तनख्वाह लेके इमाम नमाज पढ़ा रहा, राइट। मस्जिद के ईंटा रमेश जमाया, मल्लेश सीमेंट ला के दिया, भोपति मिला के दिया, अंदर की बोलूं पद्मावती ला के दी। तो मस्जिद बनी। जा रहा तो पट्ठा चप्पल उतार दे रहा मस्जिद में, बाजू वाला अरे मौला पहन के जा, अल्लाह का घर मौलाना, हाँ रमेश बना रहे। एनी ऑब्जेक्शन, किसी को ऑब्जेक्शन, बाजू वाले को, अहले हदीस को? तुम कर भी नहीं सकते, अहले हदीस नहीं करा, तुम क्या करते जी ऑब्जेक्शन? उन्हें परेशान है बातें सुन के, उन्हें कहां से तो बिलाते रे मौलाना। एसी फिट कर रहा कौन? प्रवीण कुमार आबा। नीचे इमाम साहब ठहर के पढ़ रहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। परवीन फिट कर रहा से निकाल बाहर। मैं बोला मियाँ बनाया रमेश, तू कैसा बोलता अल्लाह का घर है? नहीं मौलाना, कोई भी बनाएंगे अल्लाह की तरफ मंसूब हो गया तो अल्लाह का घर है। पॉइंट टू बी नोटेड, बनाया कोई भी होगा मौलाना, अल्लाह की तरफ मंसूब हो गया अल्लाह का घर, इसका नाम रख दिया गया मस्जिद, तो इसका अदब लाजिम हो गया। अच्छा रमेश ईंटा लगाया, पैसे कौन दिए ईंटों के मालूम? स्टार कनेक्शन वाला। जी सिनेमा दिखाता नहीं, उन्हें समझ रही नहीं लोग, दूर दूर अंदर तक जाना पड़ रहा पूरा।
نہیں, اسٹار کنیکشن والا لا کے مسجد کو 5,000 روپے دیا. صدر صاحب بولتے نہیں بابو آپ لے کے جاؤ میرے باپ نہیں لیتے آپ کے پاس. بولتے اللہ ان کو نیک توفیق دے, کہ دعا کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ پیارے بزرگوں اور دوستوں, اب اندازہ کیجئے آپ, پیسے ایسے گھر ویسا, مگر انہیں جا رہا تو ادب کر رہا, چپل اتار کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک, سیدھا پیر ڈال رہا. ارے مولا حولا ہوگا کیا رہے رمیش بنا جب بایاں پیر ڈال بغیر دعا آپ کے جاؤ. نہیں مولانا, اللہ کا گھر, عزت کرنا مولانا اس کی, اللہ کا ہے, اللہ کا گھر ہے, اللہ کا. ارے حولے تیرا گنہگار کا مال لگا رمیش بنایا تو اتنی عزت ہے. ارے جسے رب نے اپنے نور سے بنایا, ارے جسے اللہ نے اپنے نور سے بنایا, اور اس کو نبی اللہ ہم نے نہیں کہا, محمد الرسول اللہ اللہ نے کہا. اس کو اللہ کا گھر ہم کہہ رہے تو اس کی عزت ہے, اس کا ادب ہے, اس کا احترام ہے, اس کی تعظیم ہے, اس کی محبت ضروری ہے. یہ لائق احترام ہو گیا کیونکہ اسے صرف خدا کا نام دیا گیا, کیونکہ وہ بھی ہم نے دیا تو لائق احترام ہے. جسے خدا نے اپنا محمد کہا ہو, اپنا رسول کہا ہو, اپنا نبی کہا ہو, اپنا محبوب کہا ہو, جسے اللہ نے سراجا منیرہ کہا ہو, شاہدہ و نذیرہ کہا ہو, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہا ہو, جسے رب کریم نے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کہا ہو, جسے رب نے رحمت للعالمین کہا ہو, جسے رب نے لقد جاءکم رسول من انفسکم کہا ہو, جسے رب نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہا ہو, تو پھر اس کی عزت کتنی ہونی چاہیے؟ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ اس لیے میں پہلے ہی بولا انہیں نبی کی عظمت سمجھا, تو ہم لوگاں تو سال میں ایک وقت نکالے, روزانہ نکالتا ہے جلوس, اور حقیقت میں روزانہ جلوس نکل رہا. ہم لوگاں سمجھ رہے نہیں اس کو جلوس بول کے, اور خصوصاً وہابیوں کی مسجد کو دیکھے تو جلوس سمجھ میں آتا. سنیوں کا نے کیا ہوتا, 2 جنے 6 جنے فرض پڑھ کے نکلتے, 6 جنے سنت پڑھ کے نکلتے, 6 جنے دعا پڑھ کے نکلتے, 6 جنے فاتحہ پڑھ کے نکلتے, گروپ چھوٹے چھوٹے نکلتے. سمجھ میں نہیں آ رہا. وہابیوں کا نے نہ فاتحہ ہے, نہ دعا ہے, نہ پٹھوں کا نے نفل ہے, فرض پڑھتے پورے نکلے باہر. ارے بولا کیا رہے جلوس نکل رہا ہے؟ ارے نہیں, نماز ختم ہوئی بولے. بات سمجھ نہیں آئی؟ میں بولا جلوس نکل, نہیں نماز ختم ہوئی گئی. آہو ایسا ہے, کیا کر رہا تھا یہ اندر؟ نماز. ہاں ماشاءاللہ نماز, ویری گڈ, بہت اچھے. کیا پڑھا با نماز میں؟ الحمدللہ رب العالمین. ویری گڈ, یہ پڑھ کے ختم کر دیا. بولے نہیں, سبحان ربی العظیم, ختم. سبحان ربی الاعلی, ختم. ہے اور آگے ہے, اور ہے تھوڑا ہے. کیا پڑھ با؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین.
واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اما یہ پڑھا شرک رے با. حول خدا کی عبادت میں نبی کو پڑھا, نبی پہ سلام پڑھا, السلام علیکہ ایھا النبی. عبادت میں پڑھا شرک. نماز تو یہی میلاد. پھر میلاد کس کو بولتے ہیں؟ نیچے منڈی اوپر پیرا کرنے کا نام میلاد ہے. نبی کا ذکر کرنے کا نام میلاد ہے. نبی کی عظمت بیان کرنے کا نام, نبی کی تعریف بیان کرنے کا نام میلاد مصطفیٰ ہے. میلاد کی محفلوں میں ہوتا کیا؟ نبی کی تعریف, نبی کا چرچا, نبی کا ذکر. پھر نماز میں کیا کر رہا؟ تعریف مصطفیٰ کر رہا ہے. تو بولا بھائی یہی چرے میلاد مصطفیٰ اس کچھ بولتے ہیں. تو اس لیے روزانہ جمعے کو جمعہ اللہ بولے پورے اور میلاد منانے. بولے وہابیو تم بھی آؤ, اہل حدیث تو بھی آ, سلفی چل تو بھی چلا. اللہ کدھر؟ مصطفیٰ کی میلاد منانے. جلدی آؤ. سنیو تم لوگ بھی آؤ, سعودیو تم بھی آؤ. سب کو بلا اللہ تعالیٰ جمعہ میں پوروں کو بلا کے ہو رہے ہیں چلو سب مل کے میرے مصطفیٰ کی میلاد مناؤ. بات سمجھ میں آئی؟ نماز بھی حقیقت میں خدا کی قسم میلاد مصطفیٰ ہے. میلاد میں کیا ہوتا؟ نبی پہ سلام پڑھتے. میلاد میں کیا ہوتا؟ نبی پہ درود پڑھتے. میلاد میں کیا ہوتا؟ نبی کی عظمت بیان کرتے. اور آپ قاعدے میں دیکھ لو یہ تینوں چیزاں بھی ہے. عظمت مصطفیٰ کیا ہے؟ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نبی کی عظمت ہے. سلام کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہے. درود کا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. تو میلاد مکمل خدا نے نماز میں رکھا. اور روزے میں میلاد نہیں ہے, خالی روزہ ہے. اس لیے اللہ بولے سال میں ایک وقت ایک مہینہ ہی رہو, زیادہ نہیں. چلو بس. زکات میں زکات ہے خالی, میلاد نہیں ہے. اس لیے اللہ بولے سال میں ایک وقت دینا. 5 منٹ میں قصہ ختم. بولے چل دے دے اس کو 5000, چل جا گھر کو, تو جا میں تو کپڑے بنا لے, پہن لے, کھا لے, جا نکل, قصہ ختم, چیپٹر کلوز. عبادت ہے خلاص. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ حج میں میلاد نہیں ہے. اس لیے بولے زندگی میں ایک وقت ہی کرنا, دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بولے ایک ہی وقت فرض ہے نا بھائی, دوبارہ کر لے تو آپ کو ثواب ہے, الگ بات ہے, کر لو. 6 وقت کرو. میں نہیں بولا, میں بولا اور کہیں گے چھوڑ دیں گے, وہ الگ مصیبت. فرض تو ایک بار ہی ہے, مگر نماز کو اللہ بولے ایک بار نہیں 5 بار پڑھ. بولے دن میں کتنے بار؟ 5 بار. نماز کتنے بار؟ دن میں 5 بار. ہم بولے مولا 5 بار؟ ہاں 5 بار. کئی کو؟ اس میں میلاد ہے. بولے اس میں مصطفیٰ کا ذکر ہے اس میں میرے. اور پوری کائنات کے جماعت کے ملا سلام پہ اختلاف کر سکتے, فاتحہ پہ اختلاف, میلاد مصطفیٰ پہ اختلاف کر سکتے, درگاہ پہ اختلاف کر سکتے, اور جو ہے ہم لوگوں کے جلسہ کرنے پہ اختلاف کر سکتے. مگر کسی کی اماں جان نے ایسا بیٹا اب تک پیدا ہی نہیں کیا جو نماز میں اتحیات پڑھنے پہ اختلاف کر لے. اہل حدیث بھی فیل ہے یہاں پہ, انہیں بھی پڑھنا ہی پڑ رہا مجبوراً بیٹھ کے.
ایسا کر رہا مگر پڑھ رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ 4 رکعت پڑھا ہے. اور اللہ کی بھی شان دیکھو آپ، اچھا ہوا تیات پہلے نہ رکھے، پورا امام صاحب پڑھ لے بعد ان لوگ مسجد میں گھستے تھے. نہیں تو پٹھا کے دوسری رکعت میں ملتا تھا، کیا بات ہے. نہیں تو رکو میں ملتا تھا کہ بہت دیڑ اشارے نے اہل حدیث کہیں تو بھی آپ گھستا اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں اتنی دیر سے آتا آ تو پورے 4 رکعت گئے بعد بھی آیا تو تیگو تو ذکر مصطفیٰ کرنا ہی کرنا ہے. پورے 4 رکعت ہوئے بعد قاعدے میں بھی آ کے مل رہا تو تیگو تو ذکر نبی کرنا ہی کرنا ہے. میں تیرے سے کرائے تک چھوڑتا ہی نہیں بولے میرے نبی کی شان. بات سمجھ میں آئی؟ جب خدا خدا ہو کر اپنی عبادت میں نبی کا ذکر رکھ لے، ہم لوگ بندے ہو کے گھر پہ یا محمد لکھ لیے تو ٹینشن کی بات کیا ہے جس میں؟ ہم لوگ غلام ہو کے مسجد میں یا اللہ یا محمد لکھ لیے تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے بھائی؟ ابھی ہم لوگ آتے آتے مغرب کی نماز ایک جگہ پڑھے، ہمارے مالک بھائی بیچارے لے کے جا کے شریف آدمی اور جا بولا روک دیتے، لگ جا کے ایک جگہ نماز پڑھا دیے. میں بولا دیکھو مالک بھائی مسجد ہی ہے مگر مسجد دکھ رہی نہیں. بولا نہیں لکنگ نہیں ہے، مسجد جو ہے ممبر کا نام محراب کا نام مسجد دیکھے تو دل کو نہیں لگتی. مسجد میں کلمہ لکھا ہوا ہونا، ادھر مولا ابو بکر کا نام ہونا، ادھر سرکار عمر کا نام ہونا، ادھر سردار عثمان غنی کا نام ہونا، ادھر سیدوں کے باپ حضرت علی کا نام ہونا، پھر بیچ میں یا اللہ یا محمد ہونا، تو مسجد نکھر کے آتی. اب دکھتی انہیں چلا چلا کے بولتی میں مسجد ہوں میں مسجد ہوں. میں بیٹھ کے وہاں پہ انہوں کیا کرے، میں ساکس پہن رہا ہوں تو چیئر رکھے تو بولا یہ کانفرنس ہال دکھ رہا ہے یار، جہاں بولا چیرہ رکھ لے رہے پیتابے پہن لے رہے. بات سمجھ میں بھائی؟ پیارے بھائی جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ نظام ہے. اور یہ لوگوں کو اللہ رب العزت نے کیا کیا، نبی کے در سے دور کر دیا، نبی کے در سے دور کر دیا. بلال حبشی کلمہ پڑھے، سلمان فارسی فارس سے آ کے کلمہ پڑھے، حضرت ابوذر غفاری کلمہ پڑھے، حضرت طلحہ کلمہ پڑھے، حضرت ابو عبیدہ کلمہ پڑھے، لیکن خاندان کا فرد ابو جہل نہیں پڑھا. ابو جہل. ہم پوچھے اے اللہ جب لوگ یمن سے آ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، شام سے آ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، فارس سے آ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، بلال حبشی ابو ہریرہ آ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، ابو جہل کے ہی کو نہیں پڑھا. تو رب فرماتا ہے میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں بندوں کو، باہر والا بھی کلمہ پڑھ لے تو جنت والا ہو جاتا ہے، اور گھر والا بھی کلمہ نہیں پڑھے تو دوزخ والا ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اسی لیے مسجد کو جانا کمال نہیں ہے، نبی کے خاندان میں پیدا ہوا کمال نہیں ہے، نبی کا کلمہ پڑھنا کمال ہے. مسجد کو جانا کمال نہیں ہے، نبی والے بن کے جانا کمال کی بات ہے. نبی والے بننا، جو نبی والا بن گیا خدا کی قسم وہ سب کچھ بن گیا. اب انتہا دیکھو، جو نبی والا ہوتا نبی اس کو کیسے نوازتے، انتہا دیکھیے آپ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سرکار کے، اب اختیارات مصطفیٰ بتا رہا ہوں، سرکار کے سامنے ایک دن ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے، بولے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. اور صحابہ بھی کتنے پیارے تھے نہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان. ارے دیوانے کم سے کم یہ حدیث کے یہ الفاظ دیکھ کے تو سنی بن جا. نہیں، خالی اگر وحدانیت توحید ہی رہتی تو ماں باپ کو اللہ پہ قربان کرنا تھا، رسالت پہ کیوں قربان کرے؟ صحابہ نے وحدانیت پہ قربان نہیں کیا، رسالت پہ قربان کیا، کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا رسالت پہ قربان کرنا ہی وحدانیت پہ قربان کرنا ہے. صحابہ کی نظر میں وحدانیت رسالت الگ الگ نہیں تھے، وحدانیت اور رسالت ایک ہی تھا، مگر خدا اللہ ہے، رسول نبی ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو پیارے بزرگوں اور دوستو اب سنیے، حضرت بلال حبشی نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. آقا ذرا یہ تو بتلا دیں حضور جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ کیا سوال ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی حضرت قبلہ فرمائے دیکھو
बाजू बाजू बैठे, जेब में किसके क्या है मालूम, सेंसर लगाए तो भी नहीं मालूम होता नहीं, रिमोट लॉक से गाड़ी को लॉक तो डाल सकते हैं मगर जेब में क्या है मालूम नहीं कर सकते। बात समझ में आई? तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब मगर हजरत बिलाल के कुर्बान जाओ, हुजूर से पूछ रहे या रसूल अल्लाह जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा कहते। हाँ, अच्छा, अब जन्नत में कितने लोग आएंगे अंदाजा? 5-6 हजार होंगे, बोलो जी। अरे बोलो भाई, नहीं तो मेरे को हैबत होती। जन्नत में कितने होंगे? अच्छा जान दो, आपके दादा हजरत, परदादा, सकरदादा, चक्करदादा, कौन तो भी गए होंगे ना जी जन्नत को? नहीं गए। जन्नत एम्प्टी है, एम्प्टी, खाली है जन्नत, कोई भी गई नहीं अभी तक। जन्नत में अभी तक कोई भी गई नहीं, जन्नत खाली है, जन्नत एम्प्टी है। जन्नत में अब तक कोई गया नहीं, सब अपने अपने मज़ारात मुक़द्दिसा में आराम कर रहे हैं। आपके खानदान के मरहूमीन भी अपनी मज़ारात में हैं, औलिया अल्लाह भी अपनी मज़ारात में हैं, सहाबा इकराम अपनी मज़ारात में, ताजदार मदीना अपनी मज़ार में, अंबिया इकराम अपनी अपनी मुक़द्दस मज़ारात में आराम कर रहे हैं। कोई भी नहीं कहे जन्नत खाली पड़ी हुई है। तो 1400 साल पहले सवाल हुआ, या रसूल अल्लाह जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? अभी तक कोई गया ही नहीं, तो मतलब अभी गया नहीं तो फिर आप कब जाएगा? बोले अब क़यामत तक भी कोई जाएगा भी नहीं, फिर क़यामत के 50,000 साल के बराबर का दिन गुजरना, फिर नबी शफात कराना, पूरे अंबिया जाके दस्तक देना, फरिश्ता बोलना जरा ठहरो, फरिश्ता बोलेगा सरकार आप आदम अलैहिस्सलाम, बोले जी हाँ, जरा सरकार थोड़ा ठहरिए। आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सरकार थोड़ा ठहरिए। फिर एक खटका बजेगा, बोले सरकार आप मूसा अलैहिस्सलाम, जी हाँ थोड़ा ठहरिए। फिर एक खटका बजेगा जन्नत के दरवाजे पे, बोले सरकार आप ईसा अलैहिस्सलाम, सरकार थोड़ा ठहरिए। पूछेंगे भाई सो आ गए, खोल रहा क्यों नहीं? कहा रब ने कहा है, रब ने कहा है जब तक मोहम्मद ना आए दरवाजा ना खोलना। अच्छा ये मसला जमात वालों को नहीं मालूम, तुम्हारे से 2 गुना ज्यादा मालूम पट्ठों को। बात समझ में आई? तुम्हारे से 2 गुना ज्यादा मालूम, क्योंकि तुम लोग तो भी 2 रकत पढ़ने को आते हो, उन्हें पहले से बैठा रहा था मस्जिद में, उसको 2 गुना ज्यादा मालूम। अरे दीवाने, जब मेरा नबी क्या क्या होगा क़यामत में बोल रहा, तो फिर आप इल्म गैब और किसको बोलते रहे? आप किसको इल्म गैब बोलते हैं? बात समझ में आ गई भाई? नहीं आई? सुनने में यही प्रॉब्लम रहती, कहीं तो भी अटक जाते, खत्म। इधर देखो कि मैं यहां हूं। बात समझ में भाई? तो जब नबी बतला चुके हैं और हजरत बिलाल के सदक़े जाएं, हजरत बिलाल पूछ रहे या रसूलल्लाह जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? हुजूर ने मुस्कुरा के कह दिया ये रहमतुल लिल आलमीन की शान है, ये शान मुस्तफ़ा है। हुजूर ने मुस्कुरा के कह दिया बिलाल जन्नत में सबसे पहले तू जाएगा। बिलाल बड़े परेशान है, बोले या रसूल अल्लाह, सोचे कि मेरे हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम मुझसे मजाक फरमा रहे हैं। या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप, मेरी जान, मेरी औलाद आप पे कुर्बान। या रसूलल्लाह अगर मैंने कुछ गलत पूछ दिया तो मुझे माफ फरमा दीजिए। बोले नहीं बिलाल तूने सही पूछा, जन्नत में सबसे पहले तू जाएगा। बिलाल परेशान है, बोले या रसूलल्लाह सबसे पहले मैं? बोले हाँ बिलाल सबसे पहले तू जाएगा। इसीलिए तो हम लोग सलाम पढ़ते कि ये वो नबी है जो उम्मती को पहले जन्नत में भी जाएगा। अब ऐसे नबी पे सलाम नहीं पढ़ेंगे तो क्या बुमड़ियां मारेंगे? क्या बात? अब ऐसे नबी पे सलाम नहीं पढ़े तो क्या भगोने उठा लेके फिरेंगे? अब ऐसे नबी पे फातिहा नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? बेगमों को गाड़ियों में बिठा के मस्जिद को लाएंगे। दीवाना होगा, समझा ही नहीं नबी को। हाय 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 क्या शान है। बोले हुजूर ने फरमाया बिलाल सबसे पहले जन्नत में तू जाएगा। बिलाल बड़े परेशान हो, बोले या रसूलल्लाह सबसे पहले मैं? बोले हाँ बिलाल सबसे पहले तू जाएगा। हजरत बिलाल की आंखें अश्कबार हो गई। बोले या रसूल अल्लाह 1,24,000 पैगंबर भी है क्या उनसे पहले? कहा हाँ बिलाल नबियों से पहले। हजरत बिलाल अब कांपने लगे, हैबत में आ गए, क्या तो भी होगा, मैं क्या पूछ दिया, ये क्या हो रहा? ये है रहमतुल लिल आलमीन, ये है मेरे नबी की शान, ये है नबी की शान। अल्लाह 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 अल्लाह। मांगने वाला कभी महरूम में करम नहीं जाता, पूछने वाला कभी मायूस नहीं होता है।
नबी ने कहा बिलाल तू पहले जाएगा। फिर हजरत बिलाल और हाथ जोड़े पूरा झुक गए या रसूल अल्लाह हजरत अबू बकर से पहले? बोले हाँ बिलाल अबू बकर से पहले। हजरत उमर की तरफ देखे ऐसा, ये वो उमर जिनका नाम सुन के शैतान गलियां नापता। हल्लू पूछे या रसूल अल्लाह उमर से पहले? कहीं उमर जलाल में ना आ जाए। या रसूल अल्लाह उमर से पहले? हाँ बिलाल तू उमर से पहले, उमर से पहले। या रसूल अल्लाह उस्मान से पहले? हाँ बिलाल तू उस्मान से पहले। या रसूल अल्लाह शेर खुदा फातेह खैबर से पहले? बोले हाँ बिलाल तू मेरे अली से पहले। अब जमीन नाक पे रगड़ने लगे, जमीन पे नाक रगड़ने लगे। नाक रगड़ के पूछा या रसूल अल्लाह क्या आपसे पहले? या रसूल अल्लाह क्या आपसे पहले? मेरे आका आपसे पहले? कहा बिलाल तू मुझसे पहले जन्नत में जाएगा। बिलाल हबशी ने कहा या रसूल अल्लाह बिलाल ऐसी जन्नत को ठोकर मारता है जो आका से पहले गुलाम को जन्नत में जाना पड़े। बिलाल को ऐसी जन्नत नहीं चाहिए। कहा या रसूल अल्लाह कहा या रसूल अल्लाह बिलाल को ऐसी जन्नत नहीं चाहिए जिसमें आका पीछे रह जाए, गुलाम पहले चले जाए। या रसूल अल्लाह बिलाल को ऐसी जन्नत नहीं चाहिए, बिलाल ऐसी जन्नत को ठोकर मार दो। हुजूर ने कहा बिलाल अपने अल्फाज वापिस ले लो, बिलाल ऐसे नहीं कहते, ये अल्लाह की जन्नत है, ऐसे नहीं कहते बिलाल। कहा या रसूल अल्लाह आका पीछे रह जाए, गुलाम जन्नत में आगे जाए, ये कैसे हो सकता है? हुजूर ने कहा बिलाल सुन, मसला ये है बिलाल 1,24,000 पैगंबर दरवाजे जन्नत पर दस्तक देंगे। दरबार जन्नत कहेगा आका खड़े रहे, ऐ अल्लाह के महबूबों खड़े रहो, ऐ प्यारो खड़े रहो, ऐ कलीमुल्लाह खड़े रहो, खलीलुल्लाह खड़े रहो, सफीउल्लाह खड़े रहो। हबीबुल्लाह की आमद का इंतजार है, हबीबुल्लाह की आमद का इंतजार है। जब अल्लाह का हबीब आएगा तो रब ने कहा है जब मेरा मोहम्मद आए तो दरवाजा खोल दे, जब मेरा मोहम्मद आए तो दरवाजा खोलना। किसी वहाबी की मां ने नहीं जाना कि इस हदीस का इनकार करके दिखा दे, इस हदीस का इनकार करके दिखा दे। अरे बदबख्त है जब खुदा खुदा होकर मुस्तफा के बगैर नबियों के लिए जन्नत नहीं खोलता, तो तू उस नबी को छोड़ के जन्नत में जाने की बात कैसे कर सकता है? अल्लाह अल्लाह। अब हुआ क्या? हुजूर ने कहा बिलाल सुन, मेरे लिए जन्नत का दरवाजा नहीं खोल, मैं जब तक नहीं आऊंगा दरवाजा नहीं खोला जाएगा, मैं जब आऊंगा तो मेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा। बिलाल जब मैं जन्नत में दाखिल होना चाहूंगा मेरा रब मुझे आवाज देगा, प्यारे हबीब ठहर जाइए, मैं रुक जाऊंगा। तो अल्लाह ताला मेरे इस्तकबाल के लिए जन्नत से एक नूरानी ऊंटनी भेजेगा, और बिलाल मैं उस ऊंटनी पर बैठूंगा, और मेरे पीछे 1,24,000 पैगंबर और उनके साथ मेरी उम्मत। मैं दूल्हा बना ऊंटनी पर बैठूंगा, और मेरे बाराती अंबिया और औलिया होंगे, अंबिया और औलिया होंगे। अल्लाह अल्लाह। और बिलाल उस ऊंटनी की लगाम किसी और के हाथ में नहीं, तेरे हाथ में दी जाएगी।
کہا بلال اونٹنی تیرے ہاتھ میں دی جائے گی، تو میری اونٹنی کی لگام پکڑ کے آگے آگے جائے گا، میں اونٹ پہ بیٹھ کے پیچھے پیچھے آؤں گا۔ دیکھنے والی دنیا دیکھ لے گی، غلام ہو تو بلال جیسا، آقا ہو تو محمد جیسا۔ اللہ اللہ، یہ ہے شان میرے مصطفیٰ کی۔ یہ کوئی جماعت کے ملا یا سنیاں بنائے سو نہیں ہے، یہ اللہ دیا سو پوزیشن ہے یہ۔ ارے جب اللہ اللہ ہو کر اتنی عزت دے تو انہیں امتی ہو کے قبول کر لے تو کیا ٹینشن کی بات ہے جی؟ بولو نا میرے بھائی۔ اب ایک بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی، میرے اور آپ کے آقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نام ہی اتنا پیارا ہے جی۔ ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر۔ ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر۔ وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک اور عاشقوں کے لیے، سبحان اللہ، ایک اور عاشقوں کے لیے، سبحان اللہ۔ جن کو ان کا درد ملا ہے، راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں۔ جن کو ان کا درد ملا ہے، راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں۔ شاہدنا خود خواب میں آ کر ان کو تسلی دیتے ہیں۔ ارے دیوانے کبھی دل لگا کے تو دیکھ، خالی باہر ٹھہر کے پوچھتا ویر کو پکڑے تو شاٹ مارتا کہتے نا، ویر کو پکڑے تو شاٹ، ارے کبھی پکڑ کے تو دیکھ رہے دیوانے، ارے کبھی لو تو لگا رہے آقا سے، کبھی دل سے پکار کے تو دیکھ یا رسول اللہ۔ خدا کی قسم، حدیث پاک ہے، حدیث پاک، آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے امتی کو ٹھوکر لگتی ہے تو میرے امتی کو تکلیف بعد میں ہوتی ہے، مجھ کو احساس پہلے ہوتا ہے۔ اتنا پیار کرنے والا نبی جس کی پیار کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ اللہ، تحقیق کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں بڑا عزیز رکھتا ہے، تمہاری ہر چیز اس کو تکلیف محبوب گزرتی ہے، اور وہ جو کچھ بھی چاہتا ہے بس اپنی امت کے لیے چاہتا ہے۔ حریص علیکم، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چاہا۔ بات آئی قربان کرنے کی تو امت کو قربان نہیں کرایا، اپنی اہل بیت کو قربان کرایا۔ بات آئی تھی تکلیف کی تو فاطمہ کا انتخاب کیا، بات آئی راحت کی تو عائشہ کا انتخاب کیا۔ اللہ 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 اللہ، یہ ہے نبی۔ پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جاؤ نبی کی شان میں۔ ایسا نبی اللہ بغیر مانگے دے دیا، بغیر مانگے دے دیا۔ اللہ چاہتا تو ہما کو آدم علیہ السلام کی امت میں بھی پیدا کر دے سکتا، اللہ چاہتا تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی پیدا کر دے سکتا تھا، اللہ چاہتا تو یحییٰ علیہ السلام کی امت میں کہیں بھی پیدا کر دے، کدھر بھی پھینک دیا تو چلے جاتے تھے۔ اس کی رحمت ہے، اللہ کہیں اور نہیں، آمنہ کے لال کی امت میں پیدا کیا۔ خالی یہ ایک احسان کے بدلے میں بھی پوری زندگی درود پڑھے نا تو بھی اس کا رتی برابر کا بھی اب حق ادا نہیں کر سکتے آپ۔
اللہ ہمارے کو اتنے بڑے نبی کی امت میں پیدا کر دیا. قربان جاؤ دوستو, ہم سرکار کی امت میں پیدا ہو گئے الحمدللہ. اب بس ایک بات سن لیجئے, میرے نبی کی شان, اللہ اللہ کیا شان والا نبی ہے بھائی. صدقے جائیں جی نبی کے, صدقے جائیں جی. ہائے ہائے ہائے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 313 صحابہ جنگ بدر میں, کہاں پر, ذرا زور سے بولے, جنگ بدر میں نبی اور 313 صحابہ, کفار و مشرکین کا ہزاروں کا لشکر یہ 313 کو گھیر لیا, اور کفار و مشرکین کے پاس تلوار, خنجر, نیزے, بھالے, تیر, کمان سب کچھ ہے, اور یا نبی کے صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. خنجر تو خنجر, سوئی بھی نہیں ہے. اتنے نہتے ہیں, بالکل نہتے, کیونکہ ان کا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا. یہ میدان بدر میں آئے تھے, کفار مشرکین نے ان کو گھیر لیا. بولے کیا میدان بدر سے نکلنے نہیں دیں گے, یہیں ان کا پورا کام کر دیں گے, یہیں اسلام ختم, اور یہ اسلام کی پہلی جنگ. بولے یہیں ان کو ختم کر دو, یا ابھی 313 سے ختم کر دو تو قصہ ختم ہو جاتا. 1000 کفار و مشرکین 313 کو قتل کرنے کے لیے, ہزاروں کے مشرکین 313 کو قتل کرنے کے لیے آ گئے, تلوار, تیر, بھالے, خنجر, نیزے لے کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو جیسے ہی انہوں نے اپنے گھیرے میں لیا, صحابہ اکرام عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا, یہ لوگوں نے تو ہم کو نہتے پایا, تنہا پایا, اور انہوں نے ہم کو گھیر لیا. آقا اگر ایسا ہوگا تو پھر اب مسئلہ بڑا ترڑا ہو جائے گا, اور اگر یہ لوگ ہم کے اوپر وار کر دیں گے اور ہمارے پاس نہ تیر ہے, نہ خنجر ہے, نہ زے, نہ بھالے, ہم ان سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ اور اگر ہم لوگ اگر شہید ہو جائیں یا رسول اللہ تو پھر اسلام پورا خطرے میں پڑ جائے گا, اسلام کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی, پوری مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا پورا. یا رسول اللہ رب آپ کی سنتا ہے, آپ رب سے کہہ کر مدد منگوا لیجئے تاکہ یا رسول اللہ اسلام کی حفاظت ہو سکے. کہا کہ صحابیوں کیا کریں؟ کہا یا رسول اللہ آپ ذرا رب سے کہہ تو دیجئے, آقا آپ ذرا زبان ہلا تو دیجئے. آپ کی انگلی ہلی تو چاند کے ٹکڑے ہوئے, زبان ہلی تو کیا نہیں ہوں گا میرے آقا. آپ مختار کائنات ہیں, آپ صاحب اختیار ہیں آپ, یا رسول اللہ آپ ذرا زبان تو ہلائیں. اللہ اللہ. حضور پلٹے اللہ کی طرف, پلٹ کر کہے اے اللہ میرے صحابہ اکرام کو کفار و مشرکین نے گھیر لیا اور یہ ان کو نرغے میں لے رہے ہیں, بتقاضے بشریت میرے صحابہ اکرام یا اللہ پریشان ہیں اور تیری مدد چاہتے ہیں. ابھی حضور کی زبان مبارکہ کے الفاظ ختم نہیں ہوئے, اللہ نے جبریل امین کو بھیجا. یہ ہے شان مصطفیٰ, یہ ہے شان مصطفیٰ. اللہ نے جبریل کو بھیجا, بھیج کے اللہ نے کیا بھیجے, کہ بھیجا انی ممدکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ. میرے پیارے مصطفیٰ آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ میں ان کی مدد کے لیے 3 بآلاف من الملائکہ 1000 فرشتوں کو بھیج رہا ہوں. کتنے ہزار؟ انی ممدکم بألف من الملائکہ, 1000 فرشتوں کو بھیج رہا ہوں. الف 1000 کتنے؟ صحابہ اکرام خوش ہو گئے. حضور نے پلٹ کہا صحابیوں خوش ہو جاؤ, تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے آ رہے بولے. اور صحابیوں ان لوگ تنہا نہیں آ رہے, سفید گھوڑے پہ بیٹھ کے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں بولے. صحابہ اکرام خوش ہو گئے, بولے یا رسول اللہ فرشتے آ رہے. جب سے پیدا ہوئے آج تک ان لوگوں کسی کا مرڈر کرے ہی نہیں. ان کو پیدا کرے تسبیح پڑھنے کا واسطے, اور انہوں خود بولے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ یہ آدم کو تو کہیں کو بنا رہا, تیری تسبیح کرنے کے واسطے ہم لوگ ہیں نا مولا. سجدے کرنے, رکوع کرنے, تسبیحاں پڑھنے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, ہم ہیں نا مولا. ان کو ایک پیدا.
حضرت آدم سے پہلے پیدا ہوئے، حابیل کا قتل قابل کرا مگر فرشتہ کسی کا قتل نہیں کرا. بات سمجھ نہیں؟ بولے اے اللہ یہ قوم تلوار پکڑیچ نہیں اب تک، جب سے بنی اب تک کبھی تلوار چھیئیچ نہیں لوگا. صحابہ کرو یا رسول اللہ فرشتے آ رہے ہیں؟ بولے ہاں فرشتے آ رہے ہیں، ایک بھی نہیں 1000. صحابہ وجد کرنے لگے شان مصطفیٰ دیکھ کے. بولے حبیب زبان ہلائے تو اللہ معصوموں کو تلوار دے کے بھیج دیا. کیا شان مصطفیٰ ہے بھائی، کیا شان مصطفیٰ ہے بھائی. صحابہ اکرام خوش ہو گئے. مگر پھر صحابہ بولے بھائی آج نبی کی عظمت دیکھنے کی دن ہے. آج اب ٹینشن ختم ہوگا صحابہ کا. ہاں بولے 1000 آ رہے ہیں دیوانے، ایک ہی کافی ہے. بولے پوروں کو پچھاڑ کے پھینکنے کا 1000 آ رہے ہیں. اب ٹینشن نہ لو، تم لوگ تیز کرو رے تلوار آ رہے ہیں ہم لوگ، تم لوگ ٹھہرو ذرا، آ رہے ہم لوگ ٹھہرو. یہ جنگ بدر. سبحان اللہ. انہیں ڈرا تھا بھائی جنگ بدر ہوئی بھائی، صحابہ اکرام کٹ گئے بھائی، ایسا ہوا بھائی. ایسا بولتے ہی پیوٹ ڈر جاتا. اماں ایسا ہوا، لکھو بھائی 40 دن کا اس نام لکھو بولتا. ارے دیوانے ایک پہلو وہ بھی ہے تو ایک پہلو یہ بھی ہے. خالی وہی بیان کرتا، یہ بیان نہیں کرتا. اب پھر تو جو بیان کر رہا وہ حدیث ہے، میں جو بول رہا ہوں وہ قرآن ہے. خالی ڈرانے کے بات، دھمکانا، دہشت. ایسا بولتا اب نہیں گئے جماعت میں تو بما پھٹ جاتے گھر کے اندر، مردہ نکال دیتا ڈرا کے سامنے والے کا. پیارے بزرگ اور دوستو، اب یہ ہے جنگ بدر. اصلی نقشہ تو یہ ہے بدر کا. میری خدا کی قسم میرا تو ایمان ہے بدر کی جنگ بھی عظمت مصطفیٰ دکھانے کے لیے ہوئی ہے. پیارے بزرگ اور دوستو، اب اللہ رب العزت نے کہا انی ممدکم بألف من الملائکہ. حبیب کہہ دو آپ کے صحابہ کی مدد کے لیے میں 1000 فرشتوں کو بھیج رہا ہوں جو اب تک کبھی کسی کو قتل نہیں کرے. انہوں تلواراں لے کے گھوڑوں پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں، اب تسبیح پڑھنے کعبے کا طواف کرنے نہیں. اب پیارے بزرگ اور صحابہ کرام خوش ہو بولے 1000 ایک ہی کافی ہے، 1000 آ رہے ہیں. بولے صحابہ بولے نہیں یہ اب مدد کا معاملہ نہیں ہے. بولے مدد ادد سب گئی، اصل میں یہ عظمت مصطفیٰ ہے. بولے صحابہ بولے نہیں اب تو اور عظمت دیکھنا ہے. بولے اب پھر پلٹ کے بولے یا رسول اللہ صرف 1000 ہیچ. یا رسول اللہ صرف 1000 ہیچ. نبی پاک علیہ السلام نے کہا صحابی 1000 بس نہیں. بولے یا رسول اللہ لگا بہت ہے صرف 1000. یا رسول اللہ پھر آپ بولیے نا، پھر آپ بولیے نا. نعت خواہ نعت پڑھا تو اچھا دکھا تو آپ کیا بولتے اور بولیے مکرر. یہاں تو خالی 14ویں صدی کے بعد اشعار سنے تو عاشقوں کا یہ حال ہے، وہاں میدان بدر میں دیکھے تو صحابہ کا حال کیا تھا ہوگا. ڈھول پہ اشعار سنے تو چشتی سنبھل رہا نہیں، تو صحابی کا حال کیا تھا ہوگا. جلوہ مصطفیٰ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اللہ 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 اللہ. پیارے بزرگ اور دوستو، اب ہوا کیا؟ صحابہ کرام یا رسول اللہ 1000 ہیچ. پھر بولیے نا اور تھوڑے. حضور جی اچھی بات ہے صحابیوں. پھر پلٹے حضور، پلٹ کے بولے اللہ صحابہ کہہ رہے صرف 1000. تو بولے حبیب 1000 بس نہیں اور ہونا. جی اللہ اور تھوڑے. جی اچھی. بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ. اللہ نے پھر آیت دے کے بھیجا. بولے حبیب صحابہ سے کہہ دو ہم 3000 بھیج رہے. کتنے؟ 3000. ادھر زبان ہلنا، ادھر سے فرشتوں کی ٹولی اترنا. کیا شان ہے میرے بھائی. آئے آئے آئے. اسی لیے بولتے ادھر سلام پڑھتے کہ ادھر قبول ہوتا، ادھر سے فاتحہ نکلتے کہ وہاں دربار میں قبول. رحمت للعالمین اپنے غلاموں کو ثواب دلانے میں دیر نہیں کرتے. یہ رحمت ہے میرے آقا کی، اسی لیے اللہ ان کو رحمت للعالمین بنایا.
प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, फिर आप उसके बाद सहाबा इकराम बोले, सहाबा इकराम के तो हुजूर पलटे बोले, साहबियों खुश हो जाओ, जिब्रील आए थे, आयत ले आए, 3000 फरिश्ते आ रहे। फिर सहाबा इकराम मस्त की गए फितने, आप झूम रहे मस्त, 3000 फरिश्ते। अब बोल रहे काफिरों को, रेडी हो जा पट्टे, रेडी हो जा तू, अब देखेंगे बोले सही मजा तो अब आएगा बोले। फिर साहबा बोले वो बाद में करेंगे रे, ए हट रे तू, सब बाद में, पहले अजमत मुस्तफा देखते हैं। बोले या रसूल अल्लाह सिर्फ 3000 ईच, क्या शान है मेरे भाई। या रसूल अल्लाह सिर्फ 3000, कुरान समझा रहा हूं आपको, हंसों को आप लोटो, कहीं यहां शुरू हो जाएंगे, जगह नहीं है, पीछे जाके लोटो आप, मगर खुदा की कसम मैं जो समझा रहा हूं कुरान। अब मैं सीरियस बोला तो उन वहां से उठ के जाते हैं, उन वहां से चल जाते हैं, इतने लेडीज बैठते भी नहीं यहाँ पे, सब जन इधर उधर चल जाते हैं, इसलिए मैं जरा अपने स्टाइल में समझा रहा हूं आपको, ताकि बात भी समझ में आ जाए और आपके पल्ले भी पड़ जाए और आप टिक्के भी बैठ जाए। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब हुआ क्या, साहबा बोले या रसूल अल्लाह सिर्फ 3000। बोले साहब 3000 बस नहीं। बोले या रसूल अल्लाह और थोड़े, या रसूल अल्लाह और थोड़े। अब साहबा इकराम की बात सुन के हुजूर फिर पलटे, बोले अल्लाह मेरे साहबा कहते हैं कि और थोड़े, अल्लाह कहता है हबीब और चाहिए जी, अच्छी बात है। अल्लाह कहता है बिखम्सति आलाफिन मिनल मलाइका, लो मुस्तफा अपने गुलामों से कह दो हम उनकी मदद के लिए 5000 फरिश्ते भेज रहे हैं। कितने? 5000। अब काफिर कम हो गए, फरिश्ते ज्यादा हो गए, जबकि साहबा को मालूम है एक ही काफी है। खाली इजराइल को भेज दे तो खिस्सा खत्म। बगैर सूर के खाली सीटी भी लाए तो खिस्सा खत्म। कह रहे यार 5000 फरिश्ते आ रहे हैं। साहबा इकराम अब फिर वजद में महफिल समा बनी हुई वहां पे, अब बस अजमत मुस्तफा देखते जाना, झूमते जाना, शान में निरालेपन में साहबा हाय 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 मजे लूट रहे हैं बस मैदान बदर में तबियत से। फिर उसका एक साहबी पलट के बोले या रसूलल्लाह सिर्फ 5000। हजरत अबू बकर एक खामोश, आप क्या ऐसी बोल बोल के क्या ऊपर के पूरे नीचे शिफ्ट कर लेते क्या? बोले अब बस अब नहीं, चलिए अब अपना काम करिए। हजरत अबू बकर की बात सुन के सब साहबा खामोश बैठ गए, सरदार साहबा हैं ये। हजरत अबू बकर ने कहा बस खामोश। तो फिर अब हुआ क्या, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कहा साहबियों वो जो झाड़ है ना उसकी टहनियां तोड़ लो, नहीं तो इन्हें परेशान हो जाएगा, कुछ भी नहीं लेके ऐसा कैसा कूद रहा है हमारे ऊपर बोल के। बोले टहनियां तोड़ लो। बोले टहनियां तोड़ने के साहबा इकराम गए काफिरों की तरफ, अभी टहनी चली नहीं, गर्दन गिर जा रही नीचे। परेशान हो क्या है? बोले या रसूलल्लाह ये क्या है, अजीब काम हो रहा है। बोले टहनी लगी नहीं, उन्हें गिर गई नीचे। हुजूर बोले साहबी हो वो तुम्हारी टहनी नहीं चल रही है, फरिश्ते की तलवार चल रही है। साहबा इकराम बस अब मस्त जंग चल रही है, जबरदस्त जोर और शोर से अल्हम्दुलिल्लाह माहौल बन गया। साहबा इकराम अब जंग में लग गए। हुजूर फिर पलटे, अब अजमत मुस्तफा देखो दोस्त, कुरान सुना रहा हूं दोस्तों, जाके बाजू वाले को कल पकड़ के पूछो नक्शबंदी साहब ऐसा सुनाए है क्या पट्टे शन्नो? मौलाना बोले है, पूछो पट्टे से। अब हुजूर फिर पलटे, पलट के बोले अल्लाह मेरे सहाबा ने कहा तो तू मौला पहले 1000 फरिश्तों मासूमों को भेज दिया, फिर कहा तो 3000 भेजा, फिर कहा तो 5000 भेजा। ए अल्लाह ये वो फरिश्ते जो कभी आज तक किसी का ना कत्ल किए ना खून बहाए, ए अल्लाह तू उनको मेरे सहाबा की मदद के लिए, कत्ल के लिए, मैदान बदर में जिहाद करने के लिए ए अल्लाह तूने उनको भेज दिया। ए अल्लाह अगर मैं तेरा मोहम्मद अगर तुझसे कहूं तो मेरी मदद के लिए क्या करेगा? मेरे सहाबा की मदद के लिए तूने फरिश्तों को भिजाया, मैं मेरी मदद के लिए कहूं तो क्या कहेगा? कुरान उठा के देखो, रब फरमाता है मेरे मुस्तफा तू कह के तो देख,
انی معکم میں بھی تیرے ساتھ ہو جاؤں گا. میرے حبیب تو کہہ کے تو دیکھ, حبیب تو کہہ کے تو دیکھ میرے مصطفیٰ, انی معاکم میں بھی تیرے ساتھ ہو جاؤں گا. اللہ اللہ, یہ ہے شان مصطفیٰ میرے دوستو. ان کا رب تو انہیں تنہا کب چھوڑا میرے بھائی. ارے یہ بچپن میں جاتے تھے تو اللہ نے ابر ان کے اوپر لگایا. بابا اٹھ گئے, کسی کا باپ اٹھ جائے تو دنیا اسے یتیم کے نام سے کمزور نظر سے دیکھتی ہے. رب کہتا ہے میرے حبیب کو کمزور نظر سے نہ دیکھنا, کیونکہ یہ بابا کا پلنے والا نہیں, یہ رب کا پالا ہوا ہے. یہ بابا کا پالا ہوا نہیں, یہ رب کا پالا ہوا ہے. ارے جس کا استاذ نہیں ہوتا ہے, دنیا اس کو جو ہے گندی نظر سے دیکھتی ہے, الیٹریٹ جاہل جیسے الفاظ یوز کرتی ہے, امی جیسا لفظ یوز کرتی ہے. کہا میرے بندو خبردار, میرے مصطفیٰ کا کوئی استاذ نہ ہے, یہ تمہارے بیچ میں استاذ نہ ہوگا. مگر میرے حبیب کی شان یہ ہے, الرحمن علم القرآن, میرا مصطفیٰ پڑھتا ہے تو رحمان پڑھاتا ہے. میں نے اپنے حبیب کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا, ہر جگہ میرا حبیب میرے ساتھ ہے اور میں اپنے حبیب کے ساتھ ہوں. میں اپنے حبیب کے ساتھ ہوں. لا الہ الا اللہ میں ہوں, محمد الرسول اللہ میرا حبیب ہے. میں نے کلمے میں بھی حبیب کو تنہا نہیں چھوڑا. اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ میں ہوں, اشہد ان محمد الرسول اللہ میرا حبیب ہے. اذان میں بھی میں نے حبیب کو تنہا نہیں چھوڑا. نماز میں الحمدللہ رب العالمین میں ہوں, السلام علیکہ ایھا النبی میرا مصطفیٰ ہے. میں نے نماز میں بھی حبیب کو تنہا نہیں چھوڑا. قرآن میں قل هو اللہ احد میں احد میں ہوں, قل میرا مصطفیٰ ہے. اس لیے اے سنیوں, اے عاشقوں, اے مسلمانوں, اللہ کے واسطے دنیا میں تم کہاں جانا ہے جاؤ, کیا کرنا ہے کرو, جا کے چاند پہ بیٹھو, تمہاری مرضی. انجینئر بنو, ڈاکٹر بنو, ارب پتی بنو, کھرب پتی بنو, امریکہ کو جاؤ, لنڈن جاؤ, جہاں جانا چاہتے ہو کمانے جاؤ, کیا کرنا چاہتے ہو کاروبار کرو. حلال جائز کی بات کر رہا ہوں, کیا کرنا ہے کرو, لیکن خدا کی قسم عاشق رسول ضرور بنو. دنیا کے کہیں بھی خطے میں رہو آپ, لیکن غلام مصطفیٰ بن کے رہو. دنیا میں کیا کمانا ہے آپ کو, اللہ نے کمانے کے سینکڑوں ذرائع آپ کو دیا ہے, کمائیے. ارب پتی کھرب پتی بنیے حلال کما کے, مگر ساتھ میں غلام مصطفیٰ ضرور بنیے. کیونکہ سب کچھ بن گئے, غلام مصطفیٰ نہیں بنے تو سب کچھ بن کے بھی کچھ بھی نہیں بنے, اور کچھ بھی نہیں بنے مگر غلام مصطفیٰ بن گئے تو کچھ نہیں بن کے بھی سب کچھ بن گئے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین. نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی سطح بلند کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, غوث کا دامن, خواجہ کا دامن, مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضور والا کو گزارش ہے کہ آپ لوگ آپ مائک اور سنبھالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ, الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء
المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر مشائخین اعظام، خطباء اکرام،
नात खां हजरात, दानिशवरान कौम व मिल्लत, शोराए कराम और ज़िले मेदक व चेगुंटा की जलीलुल क़दर बाबरकत शख्सियत हज़रत पीर तरीक़त इरफान बाबा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामद बरकातुहुल आलिया, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बड़ा एहसान अज़ीम है और उसके प्यारे हबीब रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज आप आशिक़ान रसूल के दरमियान में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब हुई है। मैं दिल की गहराइयों से हज़रत मौलाना आरिफ हाशमी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने अपने दोस्त अहबाब और बिलखुसूस मुंतज़मीन मिलाद कमेटी के ज़रिए रामायण पेट मेदक की इस बाबरकत ज़मीन पर आज की रात मुनक़्क़िद होने वाले इस जलसे जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब करने के लिए मुझ नाचीज़ को मदऊ किया। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अज़ीम रहा कि मुझे वादे के मुताबिक आपके दरमियान हाज़िर होने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब हुई है। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि अब रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं और 12 बज चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आशिक़ान रसूल का ये रामायण पेट ज़िले में थाटे मारता हुआ अज़ीमुश्शान इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी और हमारे ईमान के ज़िंदा होने का सबूत पेश कर रहा है। सुभान अल्लाह। और जितनी बड़ी तादाद में मर्द हजरात और नौजवान दोस्त नज़र आ रहे हैं, उससे बड़ी तादाद में हमारी पर्दा नशीन इस्लामी माएँ और बहनें भी नज़र आ रही है। अल्लाह ताला हमारी इन माँओं और बहनों की इतनी रात थाटे मारती सर्दी में बैठकर हबीब पाक रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र जमील के सुनने को कबूल फरमा ले और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको और इनकी आने वाली सारी नस्लों को ताजदार कायनात की ग़ुलामी का शर्फ़ अता फरमा दे। आमीन आमीन। प्यारे बुज़ुर्ग और दोस्तों, आप यकीन जानिए, मैं जब हैदराबाद से निकला तो तकरीबन 10:30 बज रहे थे। तो मैं तो सोचा कि क्योंकि मुझे मालूम है कि ये आप पूरे शहर से कट के आकर यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं सोचा कि आज तो जलसा फ्लॉप जाने वाला है, हो सकता है कि लोग इस्तक़बाल को भी आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि सर्दी की वजह से लोग घर को जा चुके होंगे और मैं इतनी लेट घर से निकल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी फातिहा थी सरकार गौसे पाक की। तो मैंने वो फातिहा की मजलिस इख्तिताम को पहुँचाया अपनी खानक़ाह में और फिर वहाँ से चल पड़ा। तो सोच रहा था कि भाई लोग तो काफ़ी जा चुके होंगे, सर्दी का मौसम है, लेकिन जब इस फंक्शन हॉल में एंट्री ले रहा था, आपका ये कसीर मजमुआ और बिलखुसूस ये आशिक़ान अहले सुन्नत का, मुहिब्बान गौस व ख्वाजा का इस्तक़बाल करने का अंदाज़ देखा तो समझ गया कोई सुने या ना सुने, इन लोगों सुन लिए तो बस है। सोचा या रसूल अल्लाह, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह या रसूल अल्लाह। इतना जम के नको लगा भाई। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह की रहमत के कुर्बान जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर के ग़ुलामों में, आशिक़ों में, दीवानों में, चहीतों में पैदा फरमा लिया है। हुजूर के नाम लेवाओं, हुजूर का सदका खाने वालों, हुजूर के टुकड़ों पे पलने वालों में पैदा फरमा लिया है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी मेहरबानी है। अल्लाह अगर यहाँ पैदा नहीं करता, कहीं और पैदा कर देता, तो आज आप रामायण पेट में जश्न मीलादुन नबी सुन नहीं रहे होते। इस मुक़द्दस व बाबरकत
बख्शिश व मगफिरत की मजलिस में बैठे हुए नहीं होते, बल्कि आप कहीं ना कहीं 40 दिन या 4 महीने के लिए नाम लिखाए हुए होते, यानी तो फिर आप सऊदी अरब के फंड पे जो है इनशर्ट मार के टोपी फेंक के नए नए आवाज़ा निकाल रहे होते। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना डॉलरों से बिकने वाला बनाया, ना रियालों पे पलने वाला बनाया। ये तो अल्लाह का एहसान है, नबी की आल का तज़किरा करने वालों में पैदा फरमाया है, नबी की मिलाद मनाने वालों में पैदा किया। अल्लाह की इस नेमत पर, इस एहसान पर पूरी ज़िंदगी सजदे शुक्र में गुजार दें तो कम है, अल्लाह ने गौस व ख्वाजा के कुत्तों में पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, कुर्बान जाएं अल्लाह की रहमत पर। मैंने जो आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाया, तहक़ीक़ के हमने ईमान वालों पर एहसान किया। सुभान अल्लाह। किस पर? जरा जोर से बोले। तहक़ीक़ के हमने ईमान वालों पर एहसान किया कि अपना रसूल उनके बीच उतार दिया, अपने रसूल को उनके बीच में भेज दिया, और मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से भेजा, यानी कि इंसानों को हिदायत के लिए हमने इंसान को रसूल बनाकर भेजा है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, कुर्बान जाए अल्लाह की रहमत पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर को देकर कहा कि मैंने तुम पर एहसान किया। क्या किया? जरा जोर से बोले। अगर इतनी बात भी अगर कोई वहाबी समझ जाए तो नहीं, वहाबी नहीं बनता। अगर बन गया तो वापस पलट के आ जाता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा कि हमने ईमान वालों पर एहसान किया। क्या एहसान किया? कि अपना रसूल उनको दे दिया। हालांकि आप गौर करिए, अल्लाह ने बंदे को करोड़ों करोड़ों नेमतें दी है। अल्लाह ने हाथ दिया है, पैर दिया है, आंख दिया है, मुंह दिया है, जुबान दी है। अरे ऐसी लाख कीमत नेमत है, पूरी कायनात भी अगर जमा कर ली जाए तो इस आंख की कीमत नहीं ला सकती है। अगर आंख चली जाए तो पूरी कायनात मिल जाए, दूसरी आंख पैदा नहीं कर सकती है। एक मर्तबा सांस उखड़ जाए, फिर पूरी कायनात के तबीब और पूरे डॉक्टर्स अपने इंस्ट्रूमेंट लेके उस मैयत के पास आ जाए तो दोबारा जिंदगी नहीं दे सकते हैं। अल्लाह ने ऐसी जिंदगियां दी है, मगर अल्लाह ने नहीं कहा कि हमने तुम पर एहसान किया है। अल्लाह ने माँ बाप दिया है, लेकिन नहीं कहा कि बंदो मैंने तुम पर माँ बाप देकर एहसान किया। अल्लाह ने औलाद दिया है, मगर औलाद देकर नहीं कहा कि बंदो मैंने तुम्हें औलाद देकर एहसान किया है। अल्लाह ने आलीशान बंगले दे दिए है, गाड़ियां दे दी है, इज्जत दे दी है, रुतबे दे दिए है, शान दे दिया है, मनसब दिया है, ओहदा दिया है, मकाम दिया है, लेकिन कहीं नहीं कहा कि मैंने तुझे दौलत देकर एहसान किया है। बंदे मैंने तुझे आंख देकर एहसान किया है, मैंने तुझे मनसब देकर एहसान किया है, मैंने तुझे कुर्सी देकर एहसान किया है, मैंने तुझे मकाम देकर एहसान किया। कहीं नहीं कहा, मगर जब बात अपने हबीब की आती है, जब बात आमिना के लाल की आती है, तो रब इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अपना हबीब तुमको दे दिया और ये तुम पर मैंने एहसान किया है, ये तुम पर मैंने एहसान किया है। अब हम जरा गौर करें, अल्लाह ने सब कुछ दिया, हालांकि हर नेमत लाकीमत है, कोई नेमत का मुतबादिल नहीं है, हर नेमत लाकीमत है, बेशबहा कीमती नेमतें दे दिया, मगर प्यारे दोस्तों अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। लेकिन जब प्यारे मुस्तफ़ा को देता है तो कह रहा है कि मैंने तुम पर एहसान किया है। असल बात क्या है, जरा मिसाल देता हूं, बात समझ में आ जाती है। अल्लाह ने सब दिया मगर एहसान नहीं जताया, नबी को देकर एहसान क्यों जता रहा है? बड़ी प्यारी बात है दोस्तों, मसले को एक मिसाल के जरिए समझा देता हूं ताकि पूरी आयत मुबारका की तफसीर आपके जहनों में उतर जाए। देखो, अगर रामायण पेट में या जिले मेदक में एक बहुत बड़ा अरबपति हो, कौन? जोर से बोलो। अब कौन है नको पूछो, मिसाल दे रहा हूं, कहीं पूछ के कल जाने के चक्कर में चलेंगे वो अलग टेंशन।
प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मेदक जिले में एक बहुत बड़ा अरबपति है, रामायण पेट में रहता है, और वो अरबपति के पास रोजाना रामायण पेट के गरीब मुफलिस बेचारा लोग जाते हैं, और वो किसी को 100 रुपए देता है, किसी को 200 देता है, किसी को 400 देता है, किसी को 500 देता है, किसी को 1000 देता है, मगर ये नहीं कहता मैंने तुझे 100 देकर एहसान किया है, तुझे 200 देकर एहसान किया है, ओ बाबू मैंने तुझे 500 दिया, तुझ पर एहसान किया, ओ भाई मैंने तुझे 1000 दिया, एहसान किया, नहीं कहता। क्यों? क्योंकि उन्हें इतना बड़ा दर्जे का अमीर है, इतने बड़े माल का मालिक है, इतना बड़ा अरबपति है कि अब उसको 100 रुपए उसके पास कोई माने नहीं रखते हैं, उसके पास 100 रुपए की कोई अहमियत नहीं होती है, उसके पास 200 रुपए कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, क्योंकि वो अरबपति आदमी है, अरबों में खेलने वाला, रोजाना करोड़ों का हिसाब करने वाला, लाखों रुपए का बिजनेस करने वाला है। 100 रुपए उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती है, लेकिन जब किसी को देता है तो भूल जाता है, देता है एहसान नहीं जताता। लेकिन हां, उस अरबपति ने क्या किया? अपने रहने के लिए, अपने रहने के लिए, अपनी ख्वाहिश का, अपनी चाहत का, अपनी मोहब्बत का एक मकान बनाया। देखने में ताजमहल के जैसा है, मगर बेगम के वास्ते नहीं बनाया, अपने वास्ते बनाया। लाकीमत मकान बनाया, 50 करोड़ लगाया, अपने रहने के लिए बनाया, अपने रहने के लिए बनाया, अपनी मोहब्बत से सजाया, अपनी चाहत के लिए बनाया, अपनी ख्वाहिश के लिए बनाया। लेकिन प्यारे दोस्तों, जब बना के घर में उतरने ही वाला था, छोटा भाई आके खड़ा होगा, बोले भाईजान बहुत अच्छा घर बनाया आप, वाकई भाईजान बहुत अच्छा घर बनाया आप, भाईजान प्लीज आप तो करोड़पति अरबपति हैं और ऐसे 4 बना सकते, मेरे को ये दे दो ना। जैसे ही भाई ने मांगा, ना बोलना अपनी गीरत के खिलाफ समझा, अपनी शान अमीरी के खिलाफ समझा। भाई से कहा ले छोटे ये चाबियां रख ले, ये घर आज से तेरा है, ये घर आज से तेरा है। लेकिन जब बाहर निकल रहा था, पलट कर अपने छोटे भाई से कहता है, ऐ मेरे छोटे, मैंने तुझ पर एहसान किया कि अपनी मोहब्बत तेरे हवाले कर दिया है, अपना प्यार तुझको दे दिया है, अपनी मोहब्बत से जिस घर को मैंने सजाया था वो घर मैं तुझको दे रहा हूं, ये मैं तुझ पर एहसान कर रहा हूं कि अपनी चाहत तेरे हवाले कर रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, बिला तशबीह व बिला तमसील लोगों, जब अपने मौला की तरफ चलते हो तो देखो अल्लाह की बारगाह में आंखें इतनी है, इतनी है, अल्लाह मुसलमानों को भी दे रहा है, काफिरों को भी देता है, यहूदियों को देता है, ईसाइयों को देता है। इसलिए अल्लाह कहता है ये तो नेमतें मेरे पास बहुत है, मैं अगर दे दूं तो किसी पर एहसान नहीं जताऊंगा, क्योंकि मैं इतने बड़े दर्जे का रब हूं। छोटी नेमतों पर एहसान नहीं जताता, हाथ देकर एहसान नहीं जताता, पांव देकर एहसान नहीं जताता, घर देके एहसान नहीं जताता, बंगले देके एहसान नहीं जताता। अगरचे कि ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, मगर रब के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बड़ी मामूली दर्जे की बात है। वो सारी कायनात का रब है, उसके पास जन्नत जैसा घर है। अगर तुमको 200 गज पे घर दे दे तो एहसान नहीं जताता, मगर रब कहता है मेरे बंदो, मैंने अपनी चाहत से, अपनी मोहब्बत के लिए, अपने चर्चे के लिए अपने मुस्तफा को बनाया है, अपने हबीब को बनाया है, अपने नबी को बनाया है। मगर जब तुमको देखा तो मुझे रहम आ गया, तो मैंने अपना हबीब तुमको दे दिया है। मैंने अपना हबीब तुमको दे दिया है। अल्लाह अल्लाह, ये मैंने तुम पर एहसान किया है, अपनी चाहत तुमको दे दिया। वो हबीब मेरी मोहब्बत है, वो मैंने तुमको दे दिया है। वो हबीब मेरा प्यार है, मैंने तुमको दे दिया है, लिहाजा ये तुम पर मेरा एहसान हुआ है। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाए दोस्तों, हुजूर हम जिसको कहते हैं ना, वो अल्लाह की मोहब्बत है। जिसको हम नबी कहते हैं वो अल्लाह का प्यार है। जिसको हम आमिना का लाल कहते हैं वो अल्लाह की चाहत है। इसीलिए अब ये बात को साबित करने के लिए आगे बढ़ता हूं। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हुजूर को दुनिया में भेजा तो ये नहीं कहा
کہ آمنہ کے گھر میرا نبی پیدا ہوا نہیں کہا، لفظ پیدا کا استعمال نہیں کیا۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ مکے میں میرا نبی پیدا ہوا نہیں کہا۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ عبداللہ کے گھر ان کا بیٹا پیدا ہوا نہیں کہا۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے اپنے حبیب کو مکے میں صبح کے وقت میں پیدا کیا نہیں کہا۔ کہا پوری قرآن میں کہیں نہیں ہے، پوری قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں نے پیارے نبی کو پیدا کیا۔ غور کرنے والی بات ہے پھر رب نے کیا کہا؟ رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیا کیا؟ بھیجا ہے۔ کیا کیا؟ بھیجا ہے۔ پیدا کیا نہیں کہہ رہا ہے، بھیجا ہے۔ پھر آگے غور کر کے دیکھیے کیا کہتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس، تحقیق کہ تمہارے پاس رسول آیا ہے۔ وہاں کہا بھیجا ہے، یہاں کہہ رہا ہے آیا ہے۔ پھر آگے دیکھیے کیا ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تحقیق کے ایمان والوں، ہم نے تم پر احسان کیا کہ اپنا رسول تم کو دے دیا ہے۔ ہمارے رسول کی تمہارے درمیان بعثت فرمائی ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر آگے دیکھیے رب کیا ارشاد فرماتا ہے، أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا۔ بے شک ہم نے اے حبیب آپ کو گواہی بنا کر، گواہی دینے والا بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کیا کیا؟ ذرا زور سے بولے اور ذرا زور سے، ہم نے آپ کو بھیجا۔ کہیں پر بھی نہیں کہا پیدا کیا، کہیں پر بھی نہیں کہا کہ پیدا کیا، ہر جگہ کہہ رہا ہے بھیجا ہے، وہ نبی آیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا ہے۔ حضور کو یہاں پر نور کہا کہ نور آیا ہے۔ میں خوب غور کرنے لگا، اے اللہ، جب یہ نبی حضرت آمنہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں، پروردگار تو کیوں نہیں کہتا کہ یہ نبی پیدا ہوا ہے؟ کیوں نہیں کہتا عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ کیوں نہیں کہتا کہ سارے نبیوں کا سردار پیدا ہوا ہے؟ رب فرماتا ہے پیدا وہ ہوتا ہے جو پہلے نہیں ہوتا ہے۔ یہ نبی وہ ہے جو پہلے سے موجود ہے، اس لیے کہ یہ پیدا کبھی اور ہو چکا ہے۔ اب عبداللہ کے ذریعے بھیجایا جا رہا ہے، آمنہ کے ذریعے بھیجایا جا رہا ہے، رحمت بنا کر اتارا جا رہا ہے، ایمان والوں پہ احسان بنا کر دیا جا رہا ہے۔ یہ تو پیدا کبھی اور ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ تو پیدا کبھی اور ہو چکا ہے۔ میں آپ کو بالکل بیسک سے لے چل رہا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے اور بازو والوں میں اپنے میں فرق سمجھنے میں صلاحیت آ جائے۔ پٹھے بول رہے ہیں حضور پیدا ہوئے 40 سال کی عمر میں نبی بنے، 40 سال میں نبی بنے۔ ہاں 40 سال میں نبی بنے، پھر 40 سال تک کیا تھے؟ ہمارے جیسے تھے، ہمارے جیسے تھے حضور، ہمارے جیسے۔ اچھا ماشاءاللہ، تو حضور کے جیسا اور حضور تیرے جیسے، گریٹ۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، حماقت دیکھو، یہاں رہتے پٹھے گلیوں میں پھرتے کھٹکے مار لیتے، جس کا انو پکا کے کھاتے، ہاں جس کا انو پکا کے کھاتے 4 مہینے تک ماں باپ کی صورت نہیں دیکھتے، اتنے بھیانک کاما کر کے بولتے نبی ہمارے جیسے، ہم نبی کے جیسے، نبی ہمارے جیسے۔
میں بولا واہ پٹھے، اگر نبی تیرے جیسے ہے، نبی اگر تیرے جیسے ہے اور تو نبی کے جیسا ہے، ویری گڈ. اگر تو اپنے بابا کا بیٹا ہے، میں صرف یہ رامائن پیٹ والوں کو نہیں چیلنج کر رہا ہوں، پوری دنیا کے جماعت والوں کو چیلنج کر رہا ہوں، اور کسی ایک جماعت والے کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں. جتنے جماعتیں روزانہ پیدا ہو رہے ہیں پورے جماعت والوں کو چیلنج کر رہا ہوں، پلیز میرے چیلنج کو قبول کرو. میرے اگینسٹ میں ایک سعودی عرب میں بیٹھ کے کانفرنساں کر رہے پٹھے. ارے بولا پٹھے میرے خلاف بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، میرے سوال کا جواب لا کے دے. تو اگر واقع ملا ہے، تو اگر شیخ صاحب ہے، پٹھے کانفرنساں نکو کرو، جواب لا کے دو. اب ایک نیا لیٹسٹ سن لو. اگر تم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی تمہارے جیسے اور تو نبی کے جیسا ہے، تو پوری دنیا کے جماعت والوں کو میرا چیلنج ہے، ایک پوائنٹ ایسا لا لے جو تجھ میں اور نبی میں برابر ہو. صرف ایک پوائنٹ، صرف ایک حرکت، صرف ایک لمحہ، صرف ایک کیفیت ایسی لا لے جو تجھ میں اور نبی میں برابر ہو. صرف ایک. اگر تو لا لیا، حولے 4 مہینے کیا بول رہا، یہاں سے جماعت میں چلتا ہوں، مرے بعد گھر کو لانا. صرف ایک ہی پوائنٹ. اچھا ان لوگوں کو، ان لوگوں کو کچھ کہ ہمارا کو تو نہیں بولے، اللہ کا شکر ہے ہمارا کو نہیں بولے. نہیں تمہارا کوئی بول رہا ہوں، سنو. ایک پوائنٹ لا لے، چاہے سعودی عرب سے نکال کے لا، چاہے امریکہ سے نکال کے لا، تجھ میں اور نبی میں اگر ایک جگہ بھی برابری ہو گئی، تو یہاں کے ہاتھ بول رہا میں یہاں بننے کو تیار ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جہاں بولا بنتا ہوں. تو بولا نہیں ہاتھ یہاں رکھو مولانا، تم تکبیر تحریمہ بنو، جیب میں ڈال لو، یوں کر کے یوں کرنے کو بھی تیار ہوں. تو جو بولا ہوں کرنے تیار ہوں، مگر ایک پوائنٹ لا جو تیرے میں اور نبی میں برابر ہے. رامائن پیٹ کے امیر صاحب بولے ایک انچ. سعودی عرب کے شیخ صاحب کانفرنس میں بیٹھ کے بولے ایک انچ. ارے بولا ایک انچ لا. بولے میں 100 لاتا ہوں. بولا ماں بہت خطرناک ہے تو. 100 لاتا کہاں سے لاتا بھائی؟ ذرا لے کے تو 100 دیکھیں گے کتنے ایسے تیرے میں نبی میں برابریاں ہیں. 100. بولے ہاں 100 لاتا ہوں. بولا اچھا پٹھے ذرا لے کے آؤ، ذرا بتاؤ تو صحیح کہاں ہے ذرا نبی کے اندر اور تمہارے اندر برابریاں دیکھیں. دیکھو مولانا، ہما کو بھی ہاتھ ہے، نبی کو بھی ہاتھ ہے، ہما کو بھی منہ ہے، نبی کو بھی چہرہ ہے، ہما کو بھی زبان ہے، نبی کو بھی زبان ہے. ہم بھی کھاتے، نبی بھی کھاتے، ہم بھی پیتے، نبی بھی پیتے، ہم بھی شادی کرے، نبی بھی شادی کرے، ہما کو بھی بچے، نبی کو بھی بچے. ارے بولا بس رے، ہو تو گئے تیرے دیوانے باتاں بس. کیا بولا؟ تیرے کو بھی ہاتھ ہے، نبی کو بھی ہاتھ ہے. جی ہاں ہما کو بھی ہاتھ ہے، نبی کو ہاتھ ہے، برابر. ارے بولا واہ پٹھے. میں بولا اچھا تیرے کو بھی ہاتھ ہے، نبی کو بھی ہاتھ ہے، برابر، مگر تیرے ہاتھ میں کتنے انگلیاں ہیں؟ بولے 10. نبی کے ہاتھ میں کتنے انگلیاں ہیں؟ بولے 10. اب تو اور قریب سے برابر، اب تو اور قریب سے آ گیا پٹھا. دیکھ خالی ہاتھ ہی نہیں ہے، انگلیاں بھی 10 ہے، برابر برابر. میں بولا واہ. ارے نادان، میرے نبی کو 10 انگلیاں تو تھی، مگر آمینہ کا لال 9 انگلیوں کو چھپا لیا تھا، صرف ایک انگلی کو اٹھایا اور اشارہ کیا تھا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. میں بولا 10. ایک نکالے، ایک انگلی سے اشارہ کرے، 9 کو چھپا لیے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اگر تو بھی نبی کے برابر ہے تو ایک نک کو 10 ہلا. ہلا کے چاند کو توڑ کے بتا.
اب انہیں پٹھا کل صبح بولے نقشبندی صاحب بولے اب تو کر کے دکھا تجھ میں، اب عزت رہ گئی، اب جماعت کا پوزیشن کا مسئلہ ہے، آگے خالی بلی گئی تھی محنت پہ پانی پھیر کے چلے گا، اب تو کر کے بتا دوں۔ کل آ گیا شادی خانے میں نوجوانوں کو لے کر ٹھہر کے یوں 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 ٹوٹ رہا نہیں چاند، وہ میرے کو فون کر حضرت انہیں ہلا رہا مگر چاند نہیں ٹوٹ رہا، میں بولا نیٹ ورک نہیں لگ رہا ہوں گا، پٹھے کو برج پہ لے کے جاؤ، بولا برج پہ جا کے یوں یوں کر رہا تو لاری والا پیچھے سے اوپر سے چلا کے نکل گیا، بولے ایسے ہولوں کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں۔ دیوانے پنے کی حد ہے، نبی کو اپنے جیسا سمجھتے، ارے دیوانے تو نہیں سمجھا، وہ نبی کی شان کا مالک ہے، ہائے ہائے اس کے رب نے اس کو کیا شان دے کے پیدا کیا ہے، ان کے رب نے انہیں کیسی نعمتوں اور محبتوں سے سجایا ہے، ان کے رب نے انہیں کیا پیار سے نوازا ہے، ان کے رب نے ان کو کیسی عزت سے نوازا ہے۔ اللہ اللہ، آمنہ کے گھر پیارے پیغمبر پیدا ہوتے ہیں، مگر رب نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے آمنہ کے گھر پیدا کیا ہے، رب نہیں کہہ رہا ہے میں نے مکے میں اپنے حبیب کو پیدا کیا، رب کہہ رہا ہے میں نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، نور آیا ہے، رسول آیا ہے، ہم نے اس کو نعمت بنا کر ایمان والوں پر احسان کر کے اتارا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے پوچھا مولا آپ نے پیدا کیا کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا؟ رب کریم ارشاد فرماتا ہے اس لیے کہ بندو یہ تو پیدا کبھی اور ہو چکا تھا، اب تو انہیں بھیجایا جا رہا ہے، اب تو انہیں دنیا میں اتارا جا رہا ہے۔ ہم نے پوچھا مولا یہ کب پیدا ہوئے تھے، یہ آپ کے حبیب کب پیدا ہوئے تھے؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے یہ اس وقت پیدا ہوا جب ابھی وقت بھی پیدا نہیں ہوا تھا، یہ اس جگہ پیدا ہوا جب ابھی جگہ بھی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ آسمانوں سے پہلے پیدا کیا گیا، زمینوں سے پہلے پیدا کیا گیا، عرش و کرسی سے پہلے ان کو پیدا کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے ان کو لوح و قلم سے پہلے پیدا کیا گیا، بلکہ رب تو یوں فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، میرے مصطفیٰ اگر تو نہ ہوتا نہ میں زمین بناتا نہ آسمان بناتا، میں افلاق نہیں بناتا۔ حبیب یہ کائنات کا نظام تو میں نے صرف تیرے لیے سجایا ہے، بس پیارے اپنے لیے میں نے تجھ کو بنایا اور تیرے لیے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو آؤ حدیث قدسی سناتا ہوں، پتا چلے گا رب نے کب پیدا کیا ہے۔ صرف اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا، صرف رب العالمین تھا اور کچھ نہیں تھا، رب تھا عالم بھی نہیں تھا، صرف رب تھا عالم نہیں تھا، صرف رب تھا اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا، بس اللہ ہی اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا۔ تو کیا تھا؟ رب نے چاہا، رب خود ارشاد فرماتا ہے فَأَحْبَبْتُ، پس میں نے چاہا، سبحان اللہ۔ بس میں نے چاہا، فَعَرِفْتُ کہ میں پہچانا جاؤں، کیا کیا جاؤں؟ پہچانا جاؤں۔ کوئی مجھے خدا کہے، کوئی مجھے رحمان کہے، کوئی مجھے رحیم کہے، کوئی مجھے ستار کہے، کوئی